ظاہری اسباب سے نظر آ رہا تھا کہ وہاں تک کسی انسان کا پہنچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ادھر طرف دیکھے تو آسمان کو چھونے والی پہاڑیاں، ادھر طرف دیکھے تو بڑے بڑے چٹان، بڑے بڑے پہاڑ، ادھر طرف دیکھے تو پہاڑوں وادیاں ہیں، بڑی بڑی وادیاں، ادھر طرف چلے جائیں تو بس ادھر پورا پہاڑی پہاڑ، پہاڑی پہاڑ، ہر طرف پہاڑ ہے۔ سارے پہاڑوں کے بیچ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اب سوچنے لگی یہ پہاڑ پھلانگ کے کون آئے گا، کون کعبے کا طواف کرے گا؟ تو اللہ رب العزت یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مولا نے حکم دیا، ابراہیم تم لوگوں کو آواز دو، تم لوگوں کو آواز دو کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، اس کعبے کا طواف کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا، اے اللہ میں پکاروں گا، یہ پہاڑوں کے پیچھے آواز کہاں جائے گی؟ نہیں بھائی، اگر یہ مائک بند کر کے میں مائک کھولنے کے بھی پکاروں گا تو 4 گھر، 40 گھر، 50 گھر تک آواز جائے گی، 100 گھر تک آواز جائے گی، مگر اب اپنے کو بلانا ہے پوری دنیا کو۔ کہا اے اللہ میری آواز کیسے جائے گی؟ یہ پہاڑوں کو چیر کر میری آواز کہاں سے نکلے گی؟ تو پروردگار عالم نے کہا، ابراہیم دعوت دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، نہیں دعوت دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جہاں پر تمہارے اسباب کبھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہاں پر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تم کام کو شروع کر دو، اللہ مدد بھیج دیتا۔ بندے کی تدبیر الگ ہوتی ہے، خدا کی تدبیر الگ ہوتی ہے۔ بندہ اپنے اوپر ہی سوچتا، اپنے اوپر لے لیتا پورے کام، میں دیکھ لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، میں کچھ سمجھ، ابے اولے تیرا کام دیکھ لینا کر لینا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کام ہے کوشش کرنا، حوالے خدا کے کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ اللہ کرنے والا ہے ساری چیزیں۔ حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم آپ آواز دو، کانوں تک پہنچانے کا کام ہمارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر آواز دیا، اے ایمان والو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اس کا طواف کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے وہ آواز حضرت ابراہیم کے زبان اقدس سے جو نکلی تھی اس کو لیا، کائنات کے سارے مومن و مسلمان جو اس وقت موجود تھے ان کے کانوں تک پہنچا دیا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، صرف زندوں تک نہیں، اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں اس آواز کو پہنچایا۔ جتنے عالم ارواح میں اس وقت روحیں موجود تھی ان سب کے کانوں میں اللہ نے وہ آواز پہنچا دی۔ فرماتے ہیں جن کے کان میں نہیں پہنچی اور جن کے کان میں پہنچی عالم ارواح میں، اس کو کیسے پہچاننا؟ تو فرماتے ہیں جس کے کان میں پہنچ گئی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد مرنے سے پہلے حج کرنے کا موقع عنایت کیا جائے گا۔ اور جس کے کان میں وہ آواز نہیں پہنچی کیسے پہچانے؟ فرمایا گیا وہ شخص دنیا میں کہیں بھی پیدا ہو مگر اسے حج کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا، بھائی بعض لوگ تو 5 بار 7 بار حج کر رہے ہیں، امام اعظم نے 55 بار حج کیا تھا، یہ کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ آواز جو ہے جب گونجنے لگی عالم ارواح میں تو جو شخص جتنے بار وہ آواز سنا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بار حج کا موقع عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا احسان ہے، آپ بھی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے، اس پاک مقدس گھر اس کی طرف آنے کا ہمیں موقع عنایت فرمائے، اس کے طواف کی سعادت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ ارشاد فرمائے کعبۃ اللہ شریف پر ہمیشہ 300 انوار نازل ہوتے رہے، 300 انوار، 300 تجلیات و انوار کعبے پر ہمیشہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس میں سے 100 تجلیات اس بندے کو دی جاتی ہے جو صرف کعبے کو گھورتے بیٹھتا، خالی کعبے کو گھور لیتے بیٹھنا،
100 تجلیات و انوار ملتے گئے، اور 100 تجلیات کعبے کا طواف کرنے والے کو دی جاتی، 100 تجلیات کعبے میں نماز پڑھنے والے کو دی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تجلیات صرف کعبے کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں اترتی، وہ انوار کعبے کے علاوہ کہیں اور نہیں اترتے، تو اسی لیے وہ انوار و برکات حاصل ہوتی ہے مخصوص کعبۃ اللہ شریف کو جانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو کعبہ معظمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں پہ 7:30 کعبہ معظمہ کی طواف کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، صفا و مروہ کی سعی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زمزم کے کنویں کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے، مینا و مزدلفہ کا خیام عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادتوں سے سرفراز فرما۔ اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد